بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ویلاگ کچھ عرصے کے بعد کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے ہفتے عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ ایک مذاق بن گیا ہے آڈیو لیکس کا، کیونکہ ہر دوسرے دن کوئی عجیب و غریب آڈیو لیک آ رہی ہوتی ہے، اور ساری پی ایم آفس یا پی ایم ہاؤس یا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت ان کی گھر کی سیکیور لائن کی وائر ٹیپنگ کے لیکیجز آ رہی ہیں۔ اور اب ایک اور تماشا ہو گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ جی 2 ملازم تھے پی ایم آفس کے، انہوں نے پیسے کے لیے یہ لیکیجز کیے ہیں۔ یعنی کہ اتنا سیریس ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر کے ریزیڈنس کے سیکیور لائن فون ٹیپ ہو رہا ہے، اور صرف عمران خان کے وقت کا نہیں ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ساری لیکیج ہو رہی ہے اور ساری گفتگو جو سیکیور لائن پہ ہونی چاہیے، جو کانفیڈینشیل ہونی چاہیے، وہ پوری دنیا کو پتہ چل رہی ہے کیونکہ ہیک ہو گئی ہے وہ بگنگ ڈیوائسز اور وائر ٹیپنگ۔ اور رانا ثناء کہہ رہے ہیں وہ 2 لوگ تھے، پیسے کے لیے انہوں نے کیا، وہ ملازم تھے پی ایم آفس کے۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اور جو اصل سوال ہے جو کوئی نہیں پوچھ رہا، وہ سوال ہے کہ یہ بگنگ کس نے کی، یہ کون سی ایجنسی ہے؟ دیکھیں، ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ سارا ویودول ہوتا ہے، سارا سامان ہوتا ہے جس سے وہ وائر ٹیپنگ کرتے ہیں، اس سے بگنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کسی ایجنسی کا کام ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کم سے کم فورن ایجنسی نہیں ہوگی اور پاکستان کی کوئی ایجنسی ہوگی، اور انہوں نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی، نہ صرف آفیشل سیکرٹس ایکٹ، فیئر الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے خلاف، اس قسم کی وائر ٹیپنگ اور بگنگ۔ اور عام شخص کی بھی اگر آپ نے وائر ٹیپنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو عدالت سے پہلے اجازت لینی ہوتی ہے۔ تو یہ کس نے یہ کیا اتنا بڑا وائلیشن جس سے نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر جو بات چیت کرتے ہیں، اس نے پلوامہ کا جب ہوا اس کی بھی بات چیت ہوئی ہوگی، رشیا کی وزٹ عمران خان کے وقت ہوئی ہوگی، اس امپورٹڈ حکومت کی بھی گفتگو ہوئی ہوں گی جو کئی نکل بھی رہی ہیں۔ تو کیا یہ مذاق جو اڑوایا ہے یہ کس نے کی؟ اصل سوال، پہلا سوال ہے بگنگ کس نے کی، وائر ٹیپنگ کون سی ایجنسی کر رہی تھی، اور جنہوں نے کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس واسطے ہماری پارٹی نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے کہ ایک تو اس کی پتہ کریں اوتھینٹک ہیں کہ نہیں، اور اگر یہ آڈیو لیکس اوتھینٹک ہیں تو کس نے آرڈر کی بگنگ، پرائم منسٹر آفس ہاؤس کی، اور عمران خان کے وقت کم سے کم ان کی جو بنی گلا کے گھر کی سیکیور لائن تھی اس کی، یہ کس نے اجازت دی، کس نے کیا؟ اور پھر دوسرا سوال ہے کہ اتنی نااہل، اتنی انکمپیٹنسی ان ایجنسیز نے دکھائی کہ ہیک بھی ہو گئی وہ چیزیں، اور اب پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز سیکرٹ رہ ہی نہیں سکتی۔ آپ نے مذاق اڑوا دیا پوری پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی حکومت کا، اور پرائم منسٹر کے آفس کا خاص طور پہ، اور ان پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ تو یہ کوئی لائٹلی لے کے جی کہہ دینا نہیں بس 2 ملازمین تھے انہوں نے کی تھی، یہ ایشو ختم ہو گیا، یہ ایشو ہرگز نہیں ختم ہوا۔ ابھی تو پتہ نہیں کس قسم کی آڈیو لیکس اور آنی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کم سے کم جس میں میری آواز بھی ایک آڈیو لیک میں ہے کہ میں آدھا جملہ میں بول رہی ہوں اور بیچ میں کہیں اور سے کچھ الفاظ آ جاتے ہیں اسد عمر کے، اور پھر میرا جملہ ہوتا ہے۔ تو کئی لیکس ایسی ہیں جس میں کٹ پیسٹ کر کے بھی کیا، یعنی کہ فالس نہیں ہے لیکن کٹ پیسٹ کر کے وہ چیزیں جوڑی گئی ہیں غلط کانٹیکس میں۔ یہ اگین میں بار بار کہوں گی یہ مذاق نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن بہت لازمی ہے۔ اور جو انہوں نے مزاحیہ بنائی ہے کمیٹی کی جی وہ کرتی انویسٹیگیشن، اور اب 2 دن میں ختم بھی ہو گئی، جس میں رانا ثناء اللہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور جس میں وہ ایجنسیز جن کے پاس کیپیسٹی تھی اور جنہوں نے ان میں سے ایک نے کی ہوگی یہ وائر ٹیپنگ اور بگنگ، ان کو اس کمیٹی میں ڈالا ہوا ہے۔
یعنی کہ یہ تو ایک پراپر JIT سپریم کورٹ کو بنانی چاہیے. یہ وہ لوگ جو ملوث ہوں غالباً ہو سکتے ہیں انہی کو آپ ڈال رہے ہیں انویسٹیگیشن میں. یہ کہاں سے لاجک ہے؟ یہ تو مذاق آپ نے بنا لیا ہے. پرابلم اس امپورٹڈ حکومت کی یہ ہے کہ ان کا نہ گورننس کا، نہ ملک کی معیشت کا، نہ سیاست کو سٹیبلائز کرنے کا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ NRO 2 میں تھا اور اب NRO 2 لے لیا ہے. آج ڈار کا آپ دیکھیں آیا ہے کہ 14 کروڑ وہ خرچ کریں گے PTI کے مارچ کو روکنے کے لیے. یہ دیکھیں پیسہ چوری ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ نے ویٹ پرچیز پرائس بنا نہیں سکے، فلڈ کے متاثرین کے لیے آپ اسسٹنس دے نہیں سک رہے، اور آپ PTI کا مارچ، جو ہماری تو فیملیز آتی ہیں اس میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بچے، خواتین، ہمارے تو پیسفل ہوتا ہے، نہ ہم کوئی ڈنڈے اٹھاتے ہیں نہ کچھ اور. تو آپ کو کس لیے اتنا خرچہ کرنا ہے؟ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سنا ہے کہ وہ اب پوری فیشزم کریں گے جی، ڈرون سے ٹیئر گیسنگ کریں گے، ربر بلٹس پھر ماریں گے. اور میں سمجھتی ہوں جو ریاست کے ادارے ہیں جیسے رینجرز وغیرہ، ان کو پوری طرح سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ظلم اور تشدد، یہ ٹیئر گیس اور ربر بلٹس آپ اپنے خواتین، اپنے بچوں پہ، فیملیز پہ مارنا چاہتے ہیں؟ یہ کدھر کا یہ طریقہ کار ہے؟ یہ جمہوریت کا تو بالکل نہیں ہے، یہ کوئی سویلائز سوسائٹی کا نہیں ہے. تو آپ یہ سچ مچ اس طرح آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کریں گے جو جمہوری طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کریں گے؟ اور یہ بات بھی سوچ لیں کہ یہ جو آپ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کرنا جائیں گے ہمارے خلاف، ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں. ہم نے حقیقی آزادی لے کے چھوڑنی ہے. اس واسطے آپ بھی کچھ سوچ سمجھ کے طریقہ کار اپنائیں اور جمہوریت کو پوری طرح تباہ نہ کریں. الیکشن کی تاریخ پہ جائیں، کیونکہ آپ سے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ سیاسی بحران آپ سنبھال پا رہے ہیں، اور بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے انفلیشن اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی ساتھ ساتھ اس کے سیاسی بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو ہینڈلرز ہیں، جو سٹرنگ پولرز ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی، کیا یہ آپ کے پلان کا حصہ تھا کہ پاکستان کی تباہی آپ کریں تاکہ پھر جو بیرونی پاور ہے جس نے سازش میں آپ کا حصہ بنے ہیں وہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کروائے آپ سے؟ کیا یہ مقصد تھا آپ کا؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے اس وقت. شکریہ.